انڈین جیل میں برسوں سے رہائی کا منتظر پاکستانی قیدی۔ میرے پاپا کو جب انڈیا میں قید کیا گیا اس وقت میں 4.5 سال کی تھی۔ اب میرے اپنے بچے ہیں۔ میرے پاپا نے بہت مشکلات دیکھ لی ہے۔ انسانیت کے نام پر میں حکومت پاکستان اور انڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ اب ان کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ عمر کے اس حصے میں ان کا خیال رکھ سکوں۔ یہ الفاظ فریہ وارث کے ہیں جن کے والد محمد وارث سن 1999 سے انڈیا کی ایک جیل میں قید تھے۔ محمد وارث کو سن 2019 میں بے گناہ قرار دیا گیا مگر اس کے باوجود اب تک ان کی پاکستان واپسی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ فریہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر وزیر آباد سے ہے۔ محمد وارث انڈیا کی جیل تک کیسے پہنچے؟ محمد وارث کے بڑے بیٹے محمد گلزار وارث کا کہنا ہے کہ جب میرے والد گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ مجھے تو یہی پتا تھا کہ وہ انڈیا میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ انڈیا جانے کے چند دن بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ کوئی 2-3 سال بعد ہمیں ان کی گرفتاری کی اطلاع پاکستان کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے ملی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق محمد وارث عرف رضا کو انڈیا میں سن 2000 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر دہشت گردی اور جیش محمد سے تعلق کا الزام تھا۔ محمد گلزار وارث کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصہ بعد والد کے جیل سے خطوط آنا شروع ہوئے جس میں بس وہ یہی لکھتے تھے کہ میں خیریت سے ہوں، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ تاہم ان کے مطابق ان کے بعد ایک انڈین عدالت نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ محمد گلزار وارث کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے کئی سال بعد ان کا مقدمہ ہائی کورٹ کے سامنے گیا تو عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ تاہم اس دوران وہ اپنی قید کی سزا بھی پوری کر چکے تھے۔ محمد گلزار وارث کے مطابق اس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور گزشتہ 3-4 سال سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق میں نے 2 مرتبہ انڈیا کے ویزے کے لیے درخواست دی مگر یہ کہہ کر ویزا درخواست مسترد کر دی گئی کہ آپ کا کوئی اسپانسر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل مقامی وزیر آباد کے ایک تھانے میں کچھ کاغذات آئے تھے جن کی میں نے تصدیق کی تھی کہ یہ میرے والد اور پاکستانی شہری ہیں۔ اس وقت توقع پیدا ہوئی کہ شاید ان کی رہائی کا کوئی سبب پیدا ہو اور یہ کہ وہ جلد ہمارے درمیان ہوں گے مگر ابھی تک یہ سب ممکن نہیں ہو سکا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق محمد وارث عرف رضا کو دہشت گردی اور جیش محمد سے تعلق کے الزام میں انڈیا کی ایک ماتحت عدالت نے عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اتر پردیش کی جیل میں قید رہے تاہم الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کو سن 2019 میں بری کر دیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق محمد وارث کی قسمت پھر نہیں جاگی اور وہ جیل سے رہائی کے باوجود اب بھی اتر پردیش کے ایک تھانے میں قید ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ محمد وارث کی پاکستانی شہریت انڈین حکام کو سن 2005 میں تصدیق کر دی گئی تھی اور پاکستانی مشن انڈیا کے وزارت خارجہ کو متعدد مرتبہ ان کی ملک واپسی کی بابت لکھ چکا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ فریہ وارث کہتے ہیں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بے گناہ نے اتنے برس جیل کاٹی، اس کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ان کے 9 بچے ان کے انتظار میں ہیں۔ خود پاپا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ وہی جانتے ہیں۔ آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نڈالی ایڈوکیٹ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں سے باضابطہ درخواست کے ذریعے پوچھیں گی کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد محمد وارث کہاں ہیں، اب تک کیوں اپنے ملک اور گھر نہیں پہنچے ہیں۔ اگر وہ جیل رہائی کے بعد کسی تھانے میں بند ہیں تو اس کی وجہ بتائی جائے اور ان کی رہائی میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ محمد وارث گلزار کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی متعدد درخواستیں دی ہیں۔ انہوں نے ہم سے اچھا برتاؤ کیا اور ہمیں کہا کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر ہمیں والد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ماں سوائے انڈیا کی ایک اخبار میں خبر چلی ہے کہ وہ اب ایک تھانے میں ہیں۔ ان کے مطابق میرے والد کی عمر 70 سال ہو چکی ہے۔ جب وہ جدا ہوئے تو میں سب سے بڑا اور 17 سال کا تھا اور میری سب سے چھوٹی بہن 4 سال کی تھی۔ اب ہم سب بال بچے دار ہو چکے ہیں مگر والد کے بغیر ہم نے زندگی کا یہ عرصہ بہت مشکل حالات سے گزارا۔ محمد گلزار وارث کہتے ہیں کہ جب میرے والد انڈیا گئے تو اس وقت ہماری وزیر آباد میں ایک دکان تھی۔ ان کے انڈیا جانے اور پھر جیل چلے جانے کے بعد دکان چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی مگر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے مطابق والد کی غیر موجودگی میں سارا بوجھ اور ذمہ داریاں میرے سر پر آ گئی تھیں۔ میں نے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کی۔ میں سب سے بڑا تھا مگر انہی ذمہ داریوں کی بنا پر میں نے خود پہلے اپنے 5 بہن بھائیوں کی شادیاں کی اور اس کے بعد اپنی شادی کی۔ محمد وارث گلزار کہتے ہیں کہ جب بہن بھائیوں کی شادیاں ہوتی تو اس وقت
بھی ہم لوگ والد کو یاد کر کے روتے تھے، یعنی پہلے ہمارے گھر میں غم ہوتا اور پھر خوشی ہوتی تھی۔ ان کے مطابق زندگی کے کئی مراحل جہاں پر والد کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، ان میں ہم نے وہ مراحل والد کے بغیر طے کیے تھے۔ اب تو ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، مگر پاکستان اور انڈیا کی حکومتیں تو جانتی ہوں گی کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اب تو ان کی خدمت کر سکیں۔ اب ہم سب کی نظریں گھر کے دروازے پر جمی رہتی ہیں کہ کسی وقت ہمارے والد اندر داخل ہونے کے لیے دستک دے سکتے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔